السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیات نمبر 39 تا 47 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته
مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے، چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے۔ کہیں وہ باز آئیں، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے، جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مجدہ سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست احباب اور آشناؤں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوا، نہ اس سے بدلہ لینا مقصود ہو، نہ نام و نمود۔ ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، ایک نیکی کا 10 گنا دیا جائے گا۔ پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا، جلانا، یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں، یعنی بتوں میں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں اس کے جواب سے مشرکین عاجز ہوئے اور انہیں دم مارنے کی مجال نہ ہوئی، تو فرماتا ہے شرک و معاصی کے سبب سے قحط اور امساک باراں اور قلت پیداوار اور کھیتوں کی خرابی اور تجارتوں کے نقصان اور آدمیوں اور جانوروں میں موت اور کثرت آتش زدگی اور غرق اور ہر شے میں بے برکتی، کفر و معاصی سے اور تائبوں اپنے شرک کے باعث ہلاک کیے گئے، ان کے منازل اور مساکن ویران پڑے ہیں، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یعنی دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، یعنی روز قیامت یعنی حساب کے بعد متفرق ہو جائیں گے۔ جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور دوزخی دوزخ کی طرف، کہ منازل جنت میں راحت و آرام پائیں اور ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بارش اور کثرت پیداوار کا دریا میں ان ہواؤں سے یعنی دریائی تجارتوں سے کسب معاش کرو، ان نعمتوں کا، اور اللہ کی توحید قبول کرو جو ان رسولوں کے صدق رسالت پر
واضح تھیں تو اس قوم میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا کہ دنیا میں انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماریوں کی شفا کاملہ علت فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو پروگرام کو آگے شیئر کریں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کی شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام عزیز ناظرین کی یہ استدعا ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔